ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گھومتی ہوئی پہاڑیوں اور سرسبز و شاداب میدانوں کے درمیان بسے ایک پرانے چھوٹے گاؤں میں پیٹر نام کا ایک شرارتی لڑکا رہتا تھا۔ پیٹر اپنی چنچل فطرت اور مذاق سے محبت کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کے پاس ایک جنگلی تخیل تھا اور اس کا پسندیدہ مشغلہ اپنے اور دوسرے گاؤں والوں کا دل بہلانے کے لیے لمبی لمبی کہانیاں گھڑنا تھا۔ ایک دھوپ والی دوپہر، جب پیٹر گاؤں کے مضافات میں اپنے خاندان کی بھیڑوں کو چرا رہا تھا، وہ بور ہو گیا۔ بھیڑیں سکون سے چر رہی تھیں اور وسیع زمین کی تزئین کو بے ہنگم لگ رہا تھا۔ پیٹر کے ذہن میں ایک شریر خیال آیا اور وہ مذاق کرنے کی خواہش کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ کیا تمام دیہاتیوں کو ایک جنون میں دیکھنا دل لگی نہیں ہوگی؟ اس نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ سوچا۔ اس نے یہ بہانہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ ایک خوفناک بھیڑیا ریوڑ کو دھمکی دینے کے لیے نمودار ہوا ہے۔ پیٹر نے بلند آواز سے پکارا، بھیڑیا، بھیڑیا، مدد! ایک بھیڑیا بھیڑوں پر حملہ کر رہا ہے۔ لڑکے کی گھبراہٹ میں رونے کی آواز سن کر گاؤں والوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑے۔ وہ گھاس کے میدان کی طرف بھاگے، صرف پیٹر کو دل سے ہنستے ہوئے پائے۔ یہ صرف ایک مذاق تھا، اس نے قہقہا لگایا۔ کوئی بھیڑیا نہیں ہے، بس مجھے تھوڑا مزہ آ رہا ہے۔ دیہاتیوں نے اگرچہ ناراض ہو کر پیٹر کی حرکتوں کو محض بچگانہ حرکات قرار دیا۔ وہ اپنے روزمرہ کے معمولات پر لوٹ آئے اور زندگی معمول کے مطابق چلتی رہی۔ تاہم پیٹر کی توجہ اور تفریح کی پیاس بڑھتی گئی۔ کچھ دنوں بعد جب اس نے ایک بار پھر بھیڑوں کے ساتھ خود کو اکیلا پایا تو شرارتی لڑکے نے ایک بار پھر وہی چال چلانے کا فیصلہ کیا۔ مدد! مدد! ایک بھیڑیا واپس آ گیا ہے، پیٹر چلایا، اس کی آواز جھوٹی دہشت سے بھر گئی۔ ایک بار پھر گاؤں والے اس کی مدد کو دوڑ پڑے، لیکن اس بار وہ اپنی آنکھوں میں شکوک کے اشارے کے ساتھ پہنچے۔ انہوں نے پیٹر کی ایمانداری پر سوال اٹھایا لیکن اسے شک کا فائدہ دیا۔ یہ ایک جھوٹا الارم رہا ہوگا، کچھ نے سر ہلاتے ہوئے بڑبڑایا۔ یہ دیکھ کر کہ اس کا مذاق دوبارہ کام کر گیا ہے، پیٹر نے جوش و خروش محسوس کیا اور اسے دہرانے کا منصوبہ بنایا۔ ایک خوفناک دن، جب سورج افق کے نیچے ڈوب گیا، پیٹر نے واقعی خوفناک چیز دیکھی۔ ایک بہت بڑی، سایہ دار شخصیت نے گھاس کے میدان کو گھیر لیا اور یہ واقعی ایک بھیڑیا تھا۔ اس کا دل دھڑک اٹھا اور اس نے فوراً گاؤں والوں کو خبردار کرنا چاہا۔ تاہم جب اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا تو کوئی آواز نہ نکلی۔ گاؤں کے لوگ گاؤں کے مرکز میں مصروف تھے، اس کی بے چین چیخیں سننے کے لیے بہت دور تھے۔ گھبرا کر پیٹر نے بھیڑیے کو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن شکاری کو ایک بھی لڑکا نہیں ڈرا۔ بھیڑیے نے تیزی سے بھیڑوں پر حملہ کیا اور انہیں ہر طرف بکھیر دیا۔ ایک بار جب بھیڑیے کا پیٹ بھر گیا تو وہ تباہی کا منظر چھوڑ کر رات میں غائب ہو گیا۔ پطرس کا دل شکستہ اور افسوس سے بھر گیا۔ وہ کئی بار بھیڑیا کو پکار چکا تھا اور اب جب حقیقی خطرہ آیا تو کسی نے اس پر یقین نہیں کیا۔ اگلی صبح، جب گاؤں والوں نے اپنی بھیڑیں غائب اور ان کے دلوں کو بھاری پایا تو انہوں نے پیٹر کو اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے جھوٹ کا اعتراف کیا اور معافی کی بھیک مانگی، لیکن نقصان ہوا۔ گاؤں والوں نے پیٹر کے جھوٹ کو نظر انداز کرنے کے نتائج کو محسوس کیا اور انہوں نے سچائی اور اعتماد کی اہمیت کے بارے میں ایک قیمتی سبق سیکھا تھا۔ اس دن سے پطرس نے اپنا راستہ بدل لیا۔ اس نے ہمیشہ سچ بولنے اور اپنے اعمال کے ذمہ دار رہنے کا عہد کیا۔ گاؤں والوں نے اسے معاف کر دیا اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، انہوں نے آہستہ آہستہ ایک بار کے شرارتی لڑکے پر اپنا اعتماد بحال کر لیا۔ پیٹر ایک ذمہ دار اور ایماندار نوجوان بن گیا۔ اسے ہمیشہ اس لڑکے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جو بھیڑیا کو پکارتا تھا لیکن سچائی کی طاقت کو سیکھتا تھا۔